بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے گھر جاتے ہیں۔ ناظرین، میں شعیب رضا سفر حج کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ سفر حج کی یہ کڑی آپ دلی شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ دلی سے تقریباً 6 صوبوں کے عازمین حج کے مقدس سفر پر جاتے ہیں۔ دلی حج کمیٹی کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ اس بار تقریباً 14,000 سے زیادہ لوگ دلی حج ٹرمینل سے مکہ مدینہ کے مقدس سفر پر گئے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، شروعات کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کی۔ دل و نظر میں جلے ہیں عقیدتوں کے چراغ، قدم بڑھتے ہیں محبت کی رہ گزر کی طرف، بسا ہے خانہ کعبہ ہمارے سینے میں، ہماری آنکھیں لگی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف۔ حرم کعبہ تجلیات الہی کا مظہر جلیل، اہل ایمان کے احترام و تقدس کا دنیا میں سب سے بڑا مرکز، امت مسلمہ کی وحدت و اجتماعیت کا نشان عالیشان، جہاں پہنچ کر ہر مسلمان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس نے بارگاہ ربانی کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی رکھ دی ہے اور اس کے گناہ کار ہاتھوں میں کعبے کا غلاف نہیں بلکہ خدائے کریم و رحیم کا دامن رحمت آ گیا ہے، جہاں ہر کوئی عبادت میں مصروف نظر آتا ہے اور جہاں کبھی نہ بولنے والی زبانیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا چاہتی ہیں۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر دہلی سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ 27 اگست کو شروع ہوا تھا۔ یہ سفر جتنا مبارک ہے اس کے تقاضے بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ حج کمیٹی نے عازمین حج کو وہ تمام سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے جن سے ان کا سفر آسان ہو اور اس مقدس مقام پر پہنچنے کے بعد ان کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دلی کا جو کوٹا تھا اس سے زیادہ ہم لوگوں نے حاجی بھیجے ہیں۔ انسان کے اختیار میں نہیں ہے حج کرانا یا حاجیوں کی خدمت کرنا اور اتنے سارے لوگوں کو سنبھالنا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ حاجی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اور الحمدللہ میں اپنے سارے این جی اوز کا، اپنے اسٹاف کا، حج کمیٹی آف انڈیا کا، ایئرپورٹ اتھارٹی کا، جی ایم آر کا، سی آئی ایس ایف کا، دلی پولیس، ٹریفک پولیس، جتنی بھی ایجنسی ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حج کا کام کو نپٹانا ایک کیا کہتے ہیں ٹیم ورک ہے اور ٹیم ورک کے بنا کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ دہلی مراکز روانگی سے نہ صرف دہلی بلکہ دوسری ریاستوں کے عازمین حج بھی اس مقدس سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ اتر پردیش، پچھمی اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ اور کچھ راجستھان کے ایریا کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں اس ایئرپورٹ سے، تو دلی حج کمیٹی کا بہت بڑا اس میں اہم رول رہتا ہے اور ہمارے دلی حج کمیٹی کے چیئرمین اور ممبر صاحبان بہت زیادہ اس میں کوآپریٹ کرتے ہیں۔ عازمین حج کی خدمت میں کئی سماجی تنظیمیں اور رضاکار اپنے آپ کو دل و جان سے لگا دیتے ہیں، جن کا مقصد کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہیں بلکہ عازمین حج کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ 59 سے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، 72 سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں اور حاجی کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب تو کچھ بھی نہیں تھا، پالم سے شروع کیا ہم نے، ریلوے اسٹیشن سے شروع کیا۔ مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے اور حاجیوں کی خدمت کرنے کے بعد، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں آنے کا۔ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ٹائم خرچ کرتے ہیں، سارے لوگ ہمارے جتنے ہیں سب فری خدمت کرتے ہیں یہاں، صرف ثواب کی نیت سے
اور حاجیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے. ہم حاجیوں کو ہر طرح کی جو پریشانیاں ہیں اس سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم حاجیوں کے ٹریننگ کیمپ حج کمیٹی میں بھی لگتے ہیں, ہم اپنی این جی او کی طرف سے بھی حاجیوں کے ٹریننگ کیمپ لگاتے ہیں. ابھی ہم نے 17 اگست کو حاجیوں کا ٹریننگ کیمپ لگایا تھا فلائٹ سے 10 دن پہلے. اس میں گفٹ وغیرہ بھی بانٹتے ہیں, حاجیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, عالم بلاتے ہیں. یہاں پر جیسے حاجی جاتے ہیں, کم پڑھے لکھے حاجی ہوتے ہیں, بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کے فارم وغیرہ بھرنا. ہماری 128 لوگ ہیں جو یہاں خدمت کے لیے آتے ہیں حاجی کی. ہمارا خود کا مقصد ہے کہ حاجیوں کی خدمت کرنا, ان کی دعائیں لینا. یہاں 27 تاریخ سے ہمارے این جی اوز کے لوگ جو ہیں یہاں خدمت دے رہے ہیں, اور کافی لوگ آتے ہیں ترکمان گیٹ سے, اور این جی اوز کا اندر کام کراتے ہیں, باہر کام کراتے ہیں حاجیوں کا. امیگریشن کا ہے کام ہے, اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے. حاجیوں کا بہت اچھی فلائٹ چل رہی ہیں. مقصد تو ان سب کو ان کے دعا لینے کا ہوتا ہے کہ حاجی جا رہے ہیں ان سے مل لیں, ان کی خدمت کر لیں, ان کی خدمت جتنی ہو جائے وہ ہم لوگ کر لیں ان کی. الحمدللہ ساری فلائٹیں مدینہ جا رہی ہیں, اور کسی بھی حاجی کو کوئی پریشانی اس طرح کی نہیں ہو رہی. اس مراکز روانگی سے عازمین حج کے سبھی قافلے مدینہ منورہ روانہ ہوئے ہیں. مدینہ منورہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں. یہ عازمین خوش ہیں کہ یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کریں گے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر اپنا سلام عرض کریں گے. مدینہ جا رہے ہیں, پہلے مدینہ میں جا کے 40 نمازیں پڑھیں گے, اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلم کو حج بیت اللہ کی زیارت کر نصیب فرمائے. سمجھے, ہر مسلم کو, اور جس کی دلی خواہش ہے وہ اسے جلدی لے کے آئے یہاں کو. ہماری بھی دلی خواہش ہے کہ ہم اس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. مدینے میں جا کر کے ہمیں 40 نمازیں پوری کرنی ہے, عبادت کرنی ہے. خوشی کی بات ہے, اس میں احساس کی کوئی بات نہیں ہے. دنیا کمانے کے لیے لوگ 2-2 سال 3-3 سال کے لیے ملک چھوڑتے ہیں. ہم اللہ کے لیے پوری زندگی تو اپنے پیٹ کے لیے, اپنے کھانے کے لیے ہم نے جو ہے وقت لگایا, لیکن یہ وقت تو صرف 40 اور 45 دن وہاں جا رہے ہیں, اور اس جگہ پہ جا رہے ہیں دنیا کی سب سے متبرک اور مقدس زمین ہے, وہاں پر جا رہے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے, اور بڑی پراؤڈ کی, اور بڑی جو ہے ہمارے لیے فضیلت کی اور بڑی احترام کی بات ہے. اس میں خوشی ہے, کوئی افسوس کسی کو فکر نہیں ہے, اور بڑی خوشی ہے, بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے, فخر محسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو اور ہر آدمی کو بار بار یہ موقع عنایت فرمائے. مکے کی زیارت کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے, وہاں نفل پڑھیں گے. سب چیزیں دیکھنی ہے, پڑھنا ہے, عبادت کرنی ہے. اب تو مدینہ جائیں گے, مدینہ سے پھر مکے جائیں گے, وہاں طواف کریں گے, عمرہ کریں گے. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم, اے ولیوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم. آئے ہیں تیرے دربار, آئے ہیں تیرے دربار, میری تجھ پہ جان نثار صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سفر حج, اور میں دلی شہر میں موجود ہوں. اگر آپ بھی اس پروگرام کے دوران اپنے دوستوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے اپنے موبائل پر ٹائپ کیجئے اپنا نام, شہر کا نام اور اپنا پیغام. اس کے بعد اس کو بھیج دیجئے 56263579 پر. فی الحال سفر حج میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بھی سفر حج جاری رہے گا. ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے حج کرنا فرض ہے. رسول خدا کی سرزمی پر جا کر اللہ کی عبادت کرنے سے جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس بار حج کے مقدس سفر پر جا رہے ہیں. چلیں ناظرین, آپ کو پروگرام کے اگلے حصے میں لے کر چلتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك. عازمین حج کے قافلے سوئے حرم رواں دواں ہیں. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، کیا فضا، کیا سمندر اور کیا خشکی ہر طرف گونج رہی ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج میں جانے کی بہت خوشی ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا. اس سے پہلے میں ایک مرتبہ حج کر چکا ہوں. اب اپنی اہلیہ اور اپنی ہمشیرہ کے ساتھ انشاءاللہ جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور وہاں جا کر اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک میں امن و امان کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کے لیے دعا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا حج قبول فرمائے، ہمیں جو ہے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ حج ہمارا ساری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک اچھی مثال ثابت ہو. مجھے بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے حج کرنے کا، اس کی مجھے بہت خوشی ہے. میں اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں. اس سے بڑی خوشی کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑی خوشی یہی ہے. ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، مقام ابراہیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر اپنا سلام عرض کرے. لیکن یہ سعادت سب کو نصیب کہاں. حج پر صرف وہی لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرماتے ہیں. کوششیں تو بالکل نہیں ہو رہی تھی. ہمارے بچوں کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے ممی پاپا چلے جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ہمارے بچوں نے کھڈے سے ہمیں بھیج دیا، ہمیں نہیں پتہ چلا، نہ پاسپورٹ بننے کا پتہ چلا. انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ جا کے بریلی آپ بھلا طریق ہے وہاں چلے جانا پاسپورٹ آفس. ہم وہاں اس طریق گئے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا. پھر درخواست لگانے ہمیں لے گئے، بلا کے چلو آرڈر آ گیا، انہوں نے پیسے جمع کر دیے، ہم آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر تنہا ہی لبیک اللہم لبیک کی آواز لگائی تھی. لیکن کیسی مقبول تھی یہ آواز جو آج تک مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر طرف سے راہ محبت کے مسافر احرام لپیٹے بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی خوشی کچھ نہیں ہو سکتی دنیا میں. سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہے کہ مجھے اللہ نے بلا لیا، اللہ نے ہم کو بلاوا دیا. انشاءاللہ یکسو ہو کر کے اس کی عبادت کریں گے. یہ عشقیہ عبادت ہے، انشاءاللہ اس کو عشقیہ عبادت کے ساتھ ہی ہم گزار کر آئیں گے انشاءاللہ. بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کا حج اور طواف کیا جاتا ہے. اس کو کعبہ بھی کہتے ہیں. یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے زمین پر بنایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو کہ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے. بیت اللہ مسجد حرام کے قلب میں واقع ہے اور قیامت تک یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے. 24 گھنٹوں میں صرف فرض نمازوں کے وقت خانہ کعبہ کا طواف رکتا ہے. باقی دن رات میں ایک گھڑی کے لیے بھی بیت اللہ کا طواف بند نہیں ہوتا ہے. بیت اللہ کی اونچائی 14 میٹر ہے جبکہ چوڑائی ہر طرف سے کم و بیش 12 میٹر ہے. بیت اللہ قبلہ نماز بھی ہے، قبلہ محبت بھی اور قبلہ احترام بھی. مبارک ہیں وہ لوگ جو حج کے سفر کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں. قابل رشک ہیں وہ ہستیاں جن کو اس در تک حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. خوش قسمت ہیں وہ اہل ایمان جو حرمین شریفین کے دیدار سے اپنے دیدہ چشم کو سجائے ہوئے ہیں اور رب کائنات سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھائے ہوئے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سفر حج اور میں موجود ہوں دلی شہر میں. اس پروگرام کے دوران اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوستوں تک کوئی پیغام پہنچے تو آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے ٹائپ کیجئے اپنا نام, شہر کا نام, اپنا پیغام اور اس کو بھیج دیجئے 56263579 پر. فی الحال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں رک رہے ہیں. بریک کے بعد بھی سفر حج جاری رہے گا. تو ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں دلی کے حج ٹرمینل پر. یہاں سے تمام عازمین حج بیت اللہ کے مقدس سفر پر جا رہے ہیں. ان کو ودا کرنے کے لیے ان کے رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں. ان رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عازمین کو ودا کرتے وقت ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. دل کی خواہش ہے کہ بس ان کی عنایت ہو جائے. آنکھیں کہتی ہیں کہ روزے کی زیارت ہو جائے. میں نے مانا میں گناہگار بہت ہوں, پھر بھی تو جو چاہے تو مکمل یہ عبادت ہو جائے. آئے ہیں تیرے دربار, آئے ہیں تیرے دربار, میری تجھ پہ جان نثار صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. ہر چند کہ حج بیت اللہ کی سعادت جن لوگوں کی تقدیر بنتی ہے ان کا شمار خوش نصیب لوگوں میں کیا جاتا ہے, لیکن خوشی کے اس موقع پر بھی اپنے عزیزوں سے جدا ہوتے وقت عازمین کی آنکھوں کے پیمانے چھلک پڑتے ہیں. شاید یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمام اپنائیت آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلتی ہے. احساس تو ہوتا ہی ہے, لیکن جو اللہ کا حکم ہے اسے ہم نہیں ٹال سکتے. یہ حج ہمارے نصیب میں تھا, ہم کر کے آئیں گے, اور ایک دن جب ہم مریں گے تو اپنے تو جب بھی چھوٹیں گے. ہر طرح کی دعائیں کریں گے, ہر مسلم کے لیے دعائیں کریں گے, اپنے بچوں کے لیے کریں گے, ماں باپوں کے لیے کریں گے, ہر طریقے کی دعائیں کریں گے. سنا, ملک کی امن کے لیے بھی کریں گے, سب چین کے لیے, سب کے لیے کریں گے. ہمارے ملنے والوں نے, ہمارے رشتہ داروں نے, ہمارے ساتھ والوں نے ہم سے دعاؤں کی اپیل کی ہے, ان کے لیے ہم دعا کریں گے. یہ جو میرے رشتہ دار ہیں, میرے جتنے بھی ملنے والے ہیں, سب کی جنہوں نے جو کہا سلام کے لیے, دعا کے لیے, قدم پوشی کے لیے, سب کا مجھے کرنا مزہ ہے. احساس تھوڑا سا یہ ہے کہ ہاں گھر کے چھٹ گئے, اور خوشی یہ ہے کہ اللہ گھر کو جا رہے ہیں. دعاؤں کے لیے سب نے ہی کہا ہے, سب کے لیے کہہ دیں گے کہ اللہ تیرے دربار میں ہم ہیں حاضر. یہ دعائیں جس نے کہا ہے تو ہی خوب جان لیا ہے, ان دعاؤں کو قبول تو ہی کر. عازمین حج کو الوداع کہنے ان کے عزیزوں کی ایک بڑی تعداد ایئرپورٹ پر موجود ہے. کوئی اپنے لیے دعا کی گزارش کر رہا ہے تو کوئی عازمین حج کو اپنا خیال رکھنے کی تلقین. حج کا طریقہ اپنے اسلام میں اہم ترین عبادت ہے, اس لیے اس کے لیے جانا بھی پڑتا ہی ہے. تو احساس تو ہوتا ہی ہے جب والدین جاتے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہے. بس یہی کہا کہ خوشی ہو, کوئی دقت نہ ہو پیچھے. یہ ہمارے دوست ہیں ظہیر بھائی, جلال آباد کے چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ شاملی سے, اور ہم لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں. حج پہ خوشی خوشی جا رہے ہیں اور ہم لوگ خوشی خوشی ان کو چھوڑنے آ رہے ہیں. یہ ایک پوتر احساس ہے. ہمارے متر ہیں ظہیر ملک, ہم ان کو چھوڑنے کے لیے حج کو جا رہے ہیں, ان کو چھوڑنے یہاں پہ آئے ہیں اور بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں. ہم نے اپنے متر سے کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں, اپنے چھیتر کے لیے دعا کریں کہ یہاں پہ سب امن شانتی سے رہیں, آپسی بھائی چارہ بنا رہے. سفر حج جتنا مبارک ہے اس کے تقاضے بھی اتنے ہی زیادہ اہم ہیں. اگر اس سفر کا حق ادا نہیں کیا گیا تو خدا کی طرف سے پکڑ کا اندیشہ بھی اسی قدر ہے. اسی لیے عازمین حج کو چاہیے کہ حج جیسی عبادت کو اس کے پورے حقوق کے ساتھ ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن عازمین حج کو اس مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کے حج کو قبول فرمائیں اور یہ سعادت ہر مسلمان کو نصیب فرمائیں. آمین. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو ناظرین دلی شہر سے آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سفر حج. کیمرہ مین مہیش شرما کے ساتھ اپنے دوست اور ہوسٹ شعیب رضا کو بھی دیجیے اجازت. خدا حافظ. یا رسول یا رسول یا رسول
دل کی خواہش ہے کہ بس ان کی عنایت ہو جائے. آنکھیں کہتی ہیں کہ روزے کی زیارت ہو جائے. میں نے مانا میں گناہگار بہت ہوں پھر بھی تو جو چاہے تو مکمل یہ عبادت ہو جائے. آئے ہیں تیرے دربار، آئے ہیں تیرے دربار، میری تجھ پہ جان نثار، صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. لبيك اللهم لبيك لبيك لا